السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک بار پھر جمعہ کے درس میں مرکز اسلام جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق میں موجود ہیں، اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم فیس بک کے ذریعے ہمارا یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے اس مختصر سے دورانیہ میں اسلام کی خوبصورت باتیں سننی ہیں کہ مومن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر کس قدر جانفشانی، محبت اور جانثاری سے عمل پیرا ہوتے۔ اسی لیے آیت قرآنیہ پڑھی گئی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ان قریب ہم ان کو جنت کے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام ایمان والا اس کو کہتا ہے جو شہادتین اور ضروریات دین کا قائل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور جو قرآن مجید کے مضمون کے مطابق اعتقادی اور ایمانی باتیں ہیں ان کو تسلیم کرتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ وعامل الصالحات، اور اچھے کام کرنے والا، ایمان کے بعد اچھے کام ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بیسیوں اچھے کام کرے گا، تو اس کے اچھے کاموں سے یہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو دنیاوی منافع عطا فرمائے گا، یہ تو ہوگا کہ دنیا میں اس کا بر شہرہ ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت والے دن ان کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے، لیکن جنت میں داخلہ ایمان اور ضروریات دین کے بعد ہے۔ اس سے بالکل ہی متصل آیت ہے، ایک آیت چھوڑ کے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا جو کوئی بھی اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک تل بر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبصورت حکمت امیز باتیں ہیں وہ ہمارے لیے کتنی مشعل راہ ہے۔ یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی ہے، 2051 نمبر 2051، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، حلال واضح کر دیے، حرام واضح کر دیے، ان دونوں کے درمیان میں متشابہات ہیں۔ جس نے حلال کو پکڑا اور حرام سے بچا، متشابہات میں نہیں پڑا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہمارے احباب کی میجورٹی حلال و حرام کی فکر نہیں کرتی، اور اختلافی مسائل کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈھیر سارا وقت ہے۔ وہ اختلافی مسائل کیا ہیں؟ کافروں کے ہاں جو بچے پیدا ہو جائیں گے اور وہ بچپن میں فوت ہو جائیں گے، وہ کدھر جائیں گے؟ تمہارا کیا کام ہے اس سے؟ وہ مالک ہے جس نے پیدا کیے، وہ جانے اس کو کہاں پہ بیچنا۔ فلانے بندے کے ایمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اسلام کیا کہتا؟ اسلام جو بھی کہتا، آپ کا میرا اس کے مومن ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا تعلق ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں۔ اپنے ایمان کی بات کر، نہ حلال کی فکر، کبھی یہ نہیں پوچھا
کہ جناب رزق حلال کمانے کے ذرائع کون سے. کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کون کون سی چیزیں شریعت نے حرام کر دی ہوئی. یہ پوچھا ہے کہ فلاں بندے کا جو وہ فلاں زمانے میں گزرا تھا اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں. اس کو اسلام نے متشابہات میں رکھا ہے. اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اس کی مثال اور اس طرح کی کئی مثالیں جو ہمارے ہاں ڈسکس ہوتی ہیں اور پھر اس بنیاد پہ ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کی تہمتیں لگتی ہیں جس سے معاشرے کا شرازہ سارا ہی بکھر گیا ہوا. لہٰذا جو ضروریات دین ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اب اس حدیث کو سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. حلال کے اوپر عمل کرو، حرام سے بچو. فرمایا جو متشابہات سے بچا، متشابہ چیزوں میں نہیں پڑا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی. پھر ایک مثال دے کے سمجھا. فرمایا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، بادشاہ کی چراگاہ، یہاں جہاں جانور چڑھتے ہیں، اس نے اپنی چراگاہ کے ارد گرد باڑ لگائی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہماری ہے، یہ عام لوگوں کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادشاہ کی چراگاہ کے قریب بھی جانور نہیں لے کے جانے چاہیے. اس لیے کہ جو قریب جائے گا جانور کو تو نہیں روک سکتا، وہ ادھر چلا جائے گا اور اس سے کئی طرح کے مسائل پیدا ہوں. اس مثال کو بیان کر کے فرمایا اللہ کی حدود یہ اس کی چراگاہیں ہیں، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ قریب جا کر اندر داخل ہونے والے کی طرح ہو جائے گا. قریب جانے سے بھی بچو، پیچھے رہو. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وجود کو خراب کرنے والا یہ دل ہے. یہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو انسان صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو انسان خراب ہو جاتا ہے. اس حدیث میں ہمیں کیا سمجھایا گیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں ان کا استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ. جو حرام کر دی ہیں ان سے بچ کے رہو، اور جو ان کے درمیان میں ہیں وہ متشابہات ہیں. اس کے اندر جو داخل ہوا اس نے اپنی عزت بھی برباد کر دی، اپنا ایمان بھی برباد کر دی. جو ہمارے علماء اور ان کے متبعین اسی اصول پہ چلتے، مسائل متشابہات کو نہیں چھوتے، ان کو کوئی گالی بھی نہیں نکالتا، ان کو کوئی گالی بھی نہیں نکالتا. وہ کہتے بھائی شریعت نے جو فرائض کیے ہیں ان کو جانو، اور جو ممنوعات ہیں ان کو جانو، آپ کا کام ختم ہو گیا. یہ متشابہات، آیات متشابہات عام لوگوں کے ڈسکس کرنے کی نہیں، یہ علم والے لوگوں کا کام، اور وہ بھی اپنے دائرہ کار میں رکھتے ہیں. عوام کو وہ بات بتاتے ہیں جو ان کی عقلوں، فہموں اور ان کی ذہنی کیپیبلٹی کے مطابق ہوتی. اگر ایک بندے کو، یہ سادی سی میں بات کرنے لگا، اس میں مشکل کوئی نہیں، اگر ایک بندے کو جو دوسری تیسری کی کتاب پڑھتا ہے، دوسری تیسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اب میڈیکل کا نصاب دے دیں گے یا آپ اس کو نصاب دے دیں گے ڈاکٹریٹ کا، اس کے تو بس کی بات نہیں. گریجولی اوپر انسان لے کے جاتا. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ کا مغز ہے. جب حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ اسلام مسلط نہیں کرنا، اسلام مسلط نہیں کرنا. جا کے کہو جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کرو فلاں کرو، یہ کام کرو، ایسے نہیں کرنا. میں گریجولی اسلام کی تبلیغ کرنی. پہلے ان کو جا کے نماز کی دعوت دینی، جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا کہنا، بالترتیب ان کو مسائل کا بتا. نماز آتی نہیں تو پڑے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے پیچھے، پڑے ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب کے پیچھے پڑے. اپنی ضروریات دین کا پتہ کوئی نہیں، جو فرائض ہیں اس کو کوئی نہیں پتہ. میرے پاس کئی ایسے بچے آتے فرض کوئی نہیں پتہ، اور پھر جب ان کو آگے سے حدیث دکھاؤ تو پھر ہوا نکل جاتی ہے.
قوم انتشار کا شکار ہو گئی، جو چیزیں ان کو نہیں بتانی جانی تھی وہ وقت سے پہلے ان کو بتا دی، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہیں کہ بھئی اتنے بڑے عظیم لوگ، ہم نے تو 20-25 سال ان کی عظمتیں سنی، یہ 20 میں سے کیا نکلا؟ ابھی بھی ان کی عمر نہیں تھی کہ ان کو بتایا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ محدثین کے امام ہیں، سب سے زیادہ صحابہ میں 3 شخصیات کو حدیثیں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جنہوں نے حدیثیں لکھی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی حدیثیں بیان کی کیسے کی؟ کہا تاجر تجارت کے لیے چلے جاتے، کھیتی باڑی کرنے والے کھیتوں میں چلے جاتے، میں سارا دن حضور کے دروازے پہ بیٹھا رہتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں میں سن کے یاد کر لیتا، اس لیے میرے پاس ہر حدیث موجود ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی باتیں بتائیں جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ایسی بھی باتیں بتائیں اگر میں تمہیں بتاؤں تو میرے نرخرے سے تم میرا گلا کاٹ کے رکھ دو۔ اس کا مطلب ہے وہ کوئی ایسی بات ہے جو عام بندے کو نہیں بتائی جا سکتی۔ یہاں کتمان علم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ کتمان علم کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی بات کی ضرورت ہے تو میں اس کو نہیں بتا رہا، یہ کتمان علم ہے، علم کا چھپانا ہے۔ یہ کتمان علم نہیں ہے کہ ایک بات اس کی سوچ سے اوپر ہے وہ میں اس کو بتا دوں۔ مشکوٰۃ شریف کی کتاب العلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو علم کی ضرورت نہیں، یہ میں مفہوم سنا رہا ہوں، لفظ نہیں سنا رہا، جس کو علم کی ضرورت نہیں، جو ڈیزرو نہیں کرتا مجھے یہ بات سنائی جائے، فرمایا اس کو علم کی وہ بات سنا دینا ایسے ہے جیسے خنزیر کے گلے میں سونے کا ہار پہنانا ہے۔ تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اس کو کیوں سنائی ہم نے یہ بات؟ تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہیں فرائض اور وہ ہیں حدود، فرائض عمل کرنے کے لیے اور حدود بچنے کے لیے، تاکہ انسان اس کے اندر داخل نہ ہو۔ اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے، معاملات کو بہتر کرنے کے لیے باقی احکامات بیان کر دیے، یہ کیا وہ کہا، ان میں سے کچھ باتیں میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 6474۔ یہ اخلاقیات، یہ اصلاح معاشرہ، یہ ایک پرسکون انسان کے لیے جنت کی راہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ غلط استعمال کیا ہے زبان کا؟ صحابہ کے خلاف لوگوں نے اتنی لمبی لمبی زبانیں نکالی ہوں۔ اب تو یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ بتاؤ صحابہ میں افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو تھی یا حضرت علی المرتضیٰ کو تھی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمہ اور طے شدہ ہیں، مسلمہ اور طے شدہ 1400 سالہ عقائد ہے کہ امت میں جس کو جو انفرادی عظمت ملی وہ اس کے سر کے اوپر تاج بن کے سنور رہی ہے، سجی ہوئی ہے، جس کو جو انفرادی اعزاز ملا۔ حضرت علی کو اسد اللہ کہا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امت کا سب سے بڑا امین کہا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان مصطفیٰ کہا۔ کوئی حضور کے جگر کا ٹکڑا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، تو جس کو جو فضیلت دی وہ اس کے سر پہ سجی ہوئی ہے، لیکن امت میں اجتماعی فضیلت کے اعتبار سے جس کو ہم افضلیت کہتے ہیں، یہ 1400 سالہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امت میں سب سے افضل شخصیت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس میں گڑبڑ کی جا رہی، بھئی تیرا تو کام ہی نہیں ہے، یہ اپنی ضروریات کے مطابق چیز سیکھو، اپنا کام کر۔ یہ ہے غلط استعمال، جس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اس کے اندر انسان داخل ہو رہا، کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر تیرا۔ یورپ کے اندر انگلینڈ میں کوئی بندہ وہاں کے بادشاہوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کوئی بندہ وہاں کے بادشاہوں کے خلاف، چاہے وہ صحیح کام کرے چاہے وہ غلط کرے، چاہے وہ صحیح کرے، جو کرے اس کو پنشمنٹ کے طور پہ جیل ہو جاتی۔ اور یہ مادر پدر آزاد ہے، نہ یہاں حکمران ہے، نہ یہاں کوئی قانون ہے،
بس ایسے ہی بیر بکریاں ساری اوپر بھی نیچے بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی زبان پہ جو آتا ہے، جس کے خلاف آتا ہے وہ بک بک کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اس کو۔ مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی کا یہ فتویٰ ہے جو انہوں نے مکتوبات میں لکھا۔ پوچھا حضرت جی ایک بندے نے 3 مسلسل جمعے ہو گئے ہیں، خطبوں میں شیخین و ختنین کا نام نہیں لیا، 3 مسلسل جمعے ہو گئے خطبہ پڑھتے ہوئے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، بتائیں کیا کریں؟ تو آپ نے بڑا سخت جواب دیا، ایک سخت دیا، دوسرا پھر ان کی اصلاح کی۔ پہلے فرمایا 3 جمعے بیت گئے اور ابھی تک وہ تمہیں خطبہ جمعہ پڑھا رہا ہے، تم نے اس کو نکالا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ابھی تک اس کو نکالا؟ بھائی نکالو ایسے بندے کو جو خطبے میں شیخین و ختنین کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ پھر لوگوں نے کہنا تھا جذباتی ہو گئے، پھر اصولی موقف بھی بتا دیا۔ فرمایا اس سے پوچھو کہ تو نام کیوں نہیں لے رہا؟ اگر وہ کہے میں بھول رہا ہوں تو اس کو کہو چلو بھول تو 1 دفعہ ہوئی تو 2 دفعہ ہوئی، تو ہر بار ہی حضور کے غلاموں کا نام بھول جاتا، جو قوم کے امت کے امین اور بڑے ان کا نام بھول جاتا۔ اور اگر وہ کہے میں جان بوجھ کے، تو فرمایا اس کو دھکا دے کے باہر نکال دو۔ اسلام تو ایسے بندوں کو مسجد کے ممبر پہ نہیں کھڑا ہونے دیتا جو شیخین کا صرف نام نہ لے۔ یہ نام کون سا ہے؟ یہ نام وہ ہے جو تعظیم والا ہے، کہ ان کے اوپر سلام بھیجا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اسلام کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلایا ہوا ہے۔ آج لوگ ان کے گریبانوں تک ہاتھ لے کے گئے اور کہتے نہیں جی فلانا افضل ہے، تو تجھے اس کی افضلیت کے معاملے میں کیا لگا؟ ضروریات دین تجھے پتہ نہیں ہے اور تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان اقدس میں۔ صرف یہ نہیں، بڑے بڑے مولوی اور پیر بھی پھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر، کہتے نہیں روحانی خلیفہ وہ تھے اور سیاسی خلیفہ وہ تھے۔ بالکل ایسے نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا میں خلاصہ سنانے لگا ہوں، یہ اس مہینے کا جو ماہنامہ سیدھا راستہ آئے گا اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ مجھے لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد اختلاف نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا پھر کہا رہنے دو۔ کہا حضور کیا لکھنا تھا؟ فرمایا جو بھی لکھنا تھا رہنے دو، میں نہیں دیتا۔ عرض کی حضور کیا تھا؟ فرمایا میں اپنے بعد نائب کا انتخاب کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ امت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ابو بکر کو پسند اللہ نے کیا ہوا ہے۔ ابو بکر کو پسند کس نے کیا ہوا؟ اللہ نے کیا، اور جس کو اللہ پسند کرے گا اس کو امت بھی پسند کرے گی۔ تو آج ہم ایسے ہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت پیاری سی حدیث ہے۔ ایک بندہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات اس کی شخصیت کے مطابق ارشاد فرماتے تھے۔ اس کو آپس میں ٹکراؤ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ضروریت دین۔ اس کو اس وقت کس شے کی ضرورت تھی؟ میں اس کی 3-4 مثالیں سنا دیتا ہوں۔ ایک بندہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام افضل، اسلام میں افضل شے کیا ہے؟ اسلام کا بہترین کام کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کرنا۔ پھر فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا حضور افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد کرنا۔ کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالترتیب پوچھا حضور پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں مجھے ارشاد فرمائی کہ یہ بالترتیب اسلام میں افضل ہیں۔ اس میں 3 باتیں یہ، چوتھی بات فرمایا والدین کی خدمت، اور 5ویں نمبر پر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ چیزیں افضل ہیں کہ جب ملو کسی سے تو اس کو سلام کرو۔ فَإِنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، تو جانتا ہے یا نہیں جانتا تو سلام کر اس کو۔ تو میں تو سلام کرتا ہی نہیں کسی، میں کہتا بھائی انہیں ٹوپی میرے رنگ دی نہیں پائی ہو۔ ننگے سر والے کو تو میں ویسے نہیں سلام کرتا، کہتا ہے یہ تو کافر ہے گا۔ لو یہ اسلام کا معیار ہے۔
رہتا مسلمانوں کی بستی میں، آتا ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کی، ٹوپی نہیں پہنتا، کہتا میں سلام ہی نہیں کرنی، تو مسلمان ہی نہیں۔ یہ ہم اس میں پھنسے ہوئے، ہم اس میں پھنسے ہوئے۔ اگر چلو سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے، سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے کفر کا کیسے پتہ چلا؟ اگر کوئی بندہ مسلمانوں کی بستی میں رہتا ہے اور اس کے کفر کا پتہ نہیں ہے آپ کو، آپ کی مسجد میں آتا ہے اور اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ مسلمان ہے، چاہے اس کا کوئی بھی نظریہ، وہ مسلمان ہے، اس کا کوئی بھی نظریہ، جب تک کہ آپ اس کے نظریات سے باخبر نہیں ہو جاتے۔ سلام کریں اس کو، آپ اس کو کیا کریں؟ سلام۔ دیکھیں سادہ سا فارمولہ، ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے محنت کر کے قادیانی بنا دیا، بے دین کر دیا، خدا کا بھی منکر ہو گیا۔ ایسے لوگ ڈھیر لگا ہوا یونیورسٹیوں میں، تو لوگ نہیں مانتے اللہ کو، اس کے اوپر کسی نے تو محنت کی نا، اس کو دین سے ہٹا دیا، تو مجھے کیا موت پڑتی ہے میں دوبارہ محنت کر کے اس کو اسلام کے اندر لیں؟ میں نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دی، یہ کافر ہے، اب یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس کی تربیت نہیں ہونی چاہیے، پہلے تو تربیت میری ہونی چاہیے۔ کافر جب تک زندہ ہے اس کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے کہ یہ جہنم کے اندر جانے سے بچ جائے۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایات میں ایک حکایت لکھی ہے، ایک کافر تھا، تو وہ کسی نیک صالح بندے سے ملا، اس کی پوجا کرتا تھا آگ کی۔ آپ نے اس کو فرمایا یار یہ تو کیا آگ کی پوجا کرتا ہے، یہ بھی کوئی خدا ہو سکتا؟ کہنے لگا میرا 70 سالہ اس سے تعلق ہے، اب میں اس کو چھوڑ کے کس مذہب پہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو رب واحد مان، میں تجھے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ 70 سالہ بوڑھے آدمی پہ محنت کی، اس نے کہا مجھے لکھ دو، آپ نے لکھ دیا اس کو، اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، فوت ہو، آپ نے پھر اس کو خواب میں دیکھا، اس نے بہترین لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے فرمایا بتا کیا معاملہ ہو؟ فرمایا میں تیرا شکر گزار ہوں، اس ایک کلمہ نے میری ساری زندگی کے گناہ مٹا کے رکھ دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس طرف نہیں ہم جاتے، ہم مور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس اس پہ ٹھپا لگ گیا، اب اس کے اوپر محنت نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال ابو سفیان کی جان نہیں چھوڑی، محنت کی، 20 سال بعد آخر وہ مسلمان ہو۔ وہ بندے ہیں جو کئی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑے، لیکن اسلام کی برکت اتنی ہے جب بھی کوئی بندہ ان کا ذکر کرے گا تو حضرت ابو سفیان کہہ کے ذکر کرے گا۔ انہوں نے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا، حضور کے ساتھ رہے، کائنات کے سارے ولیوں سے اوپر ہیں، کائنات کے سارے ولیوں سے، سارے غوث قطب ابدال سب سے اوپر ہے، اس لیے کہ جو صحابی ہے اس کے برابر کوئی دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اعزاز اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی صحبت، آپ کی معیت اور آپ پر ایمان لانے کی برکت میں ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات بڑی خوبصورت ہے، میں اس لیے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود اس چیز کو محسوس کیا کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے، اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے ہر اس بندے کو اللہ تعالیٰ بالآخر معاف کر دے گا جو مومن ہو لیکن گناہ گار ہو، مومن ہو لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ عرض کی حضور اعلانیہ گناہ کا کیا معنی؟ فرمایا رات کو چھپ کر اس نے گناہ کیا تو اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا۔ صبح ملا علیم صاحب کو، کہنے لگا راتی میں کیتا سی، راتی میں کیتا سی، تو فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر صبح یہ آ کے بتاتا ہے کہ میں نے رات کو ایسے کیا، تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جب میں نے پردہ جو ڈال دیا تھا پھر لوگوں کو کیوں بتایا تھا؟ تو کنز العمال میں علامہ ہندی نے لکھا ایک شخص نے
اپنی ماں کے ساتھ برائی کی اعلانیہ طور پر 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اللہ نے ہر دفعہ اس کے جرم کے بعد پردہ ڈال دی. ایک دن ایک بندے سے کہنے لگا یار اس طرح میرے سے گناہ ہوتا. اس نے بتا دیا سارے شہر کو. پھر اسے خطاب کیا گیا کسی بندے کو بھیج کے, اور بدبخت آدمی, جب اللہ تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا تھا تو کیوں بتایا تھا لوگوں کو؟ اس سے محدثین معنی کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں پردہ ڈال دینے کا حکم اس لیے ہے کہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں کیا نا, تو اس نے جب توبہ کی تو معاف کر دیا, توبہ کی تو پچھلا کھاتا صاف ہو گیا. لیکن جو لوگوں کے اندر انسان کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی, کردار برا مشہور ہو گیا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بدکار نالو بد برا ہوندا, پیڑے نالو پیڑے نام والا زیادہ برا ہوندا, اس کو کیسے واپس ریکور کرے گا؟ اس کی چھوٹی سی مثال جو ہمارے فقہاء کرام نے بیان کی, اگر رات تھکاوٹ کی وجہ سے, تاخیر کی وجہ سے, علالت کی وجہ سے فجر کی جماعت رہ جائے, گناہ ہے, تو اپنے منہ سے کبھی کسی کو نہ آ کے بتاؤ جناب آج میری فجر دی نماز رہ گئی. اس کے اوپر بھی پردہ ڈالو. کل لوگ کہیں گے بے جماعتہ جے, یہ تو جماعت نے نماز ہی نہیں سی پڑھتا ہوں. اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دو. اسلام اتنی بات کے اوپر بھی پردہ ڈال دینے کا حکم دیتا. اس کو بھی چھپا دو, اس کو بھی بتانے کی کوئی ضرورت رہ گئی تو مجبوری ہوگی رہ گئی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بڑی اور خوبصورت بات ارشاد فرماتے, فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, یہ تو سب کی خواہش ہے. میں ویسے احتیاطاً پوچھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی چاہتا ہوں میں جلدی چلا جاؤں, کوئی چاہتا ہے میں جلدی چلا جاؤں. میں تو نہیں چاہتا, میں تو اس نظریے کا ہوں ہی نہیں. میں چاہتا ہوں عمر لمبی ہو. عمر اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ ملنی ہے, ایک ہی مرتبہ ملنی ہے زندگی. اس کے بعد زندگی اعمال والی زندگی ایک ہی مرتبہ ہے. برزخ ہے, پھر حشر ہے, پھر جنت ہے, اور جو اسلام سے ہٹ جائے گا اس کے لیے جہنم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں. آپ نے فرمایا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جو یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو. کون کون چاہتا؟ سارے چاہتے. پیسہ بھی ہو, یہ کون چاہتا؟ یہ تو اس تو ود چاہنے ہیں. پیسے کی خواہش پیسے کی خلاف اسلام نہیں ہے. پیسے کی خواہش خلاف اسلام نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے پوچھا آپ اونٹنیاں چاہتے ہیں؟ کہتے چاہتے. انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو دنیا سے کٹا ہوا آدمی ہوں, مجھے تو زندہ رہنے کے لیے بس پانی ملنا چاہیے. کوئی بات نہیں. کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ جب میں دروازہ کھولوں تو خوبصورت اونٹنیاں باہر کھڑی ہوں. مال کی خواہش غلط ہے, غلط راستے سے کمانا غلط ہے, اس کا حق ادا نہ کرنا غلط ہے, اس کو کما کے پھر اس کی لالچ اور محبت اپنے دل میں رکھنا یہ غلط ہے. کماؤ, اس کا جہاں جہاں حق ہے اس کو خرچ کرو تاکہ وہ وہاں پہنچ جائے. تو آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, عمل اچھا ہو, اس کے رزق میں فراوانی ہو, اور اللہ تعالیٰ موت سے پہلے توبہ کی اس کو توفیق بخش دے. یہ سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق بخشے. توبہ کی توفیق کیا ہے؟ کہ جب وہ مر رہا ہو تو اس کو پتہ چل جائے کہ روح نکلنے والی ہے, تو وہ پہلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لے, توبہ استغفار کر لے, کلمہ طیبہ پڑھ لے, تاکہ خیر سے روح اس کے جسم سے نکلے. یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی. عمر لمبی ہو, مال وسعت والا ہو, اور اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو یہ 3 چیزیں چاہتا ہے کبھی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہ کرے. یہ حدیث میں حوالہ بتا دیتا ہوں. یہ حدیث شریف ہے جناب بخاری شریف کی 2067 نمبر, مسلم شریف میں, ابو داؤد میں
نسائی میں، یہ سارے سب کتابوں کے اندر رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہ کریں۔ کیا جی میں نے اس کو چھوڑ دی، مجھے شادی پہ نہیں بلایا۔ کئی صحابہ کی شادیاں ہوئی، انہوں نے حضور پاک کو نہیں بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا، آپ نے کسی سے یہ نہیں کہا۔ یہ سوال ہی کرنا کہ آپ نے مجھے اپنے بیٹے کے عقیقے پر، فلانی شادی پر، فلانی رشتے پہ نہیں بلایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نیچ اور گرا ہوا انسان۔ بھئی ضرورت نہیں تھی، نہیں بلایا، ضرورت ہوتی تو بلا لیتا۔ میں یہ سوال کر کے جو بات اس نے زبان سے نہیں نہ کہی تھی اس کو پختہ کر دیا میں نے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کی شادی ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ان کے ہاتھ پہ رنگ لگا ہوا پیلے رنگ کا، جو ہمارے ہاں اوبٹن ہوتا، ہمارے ہاں اوبٹن ہوتا، لیکن ہمارے والا اوبٹن ٹھیک نہیں ہے، وہ والا اوبٹن ٹھیک تھا، کیونکہ وہاں بے پردگی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں اوبٹن کے اندر جناب مرد عورتیں سب ایک ہی جگہ پہ مکس اپ ہوتی ہیں، اور پھر وہ دھلے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ہندوانہ رسومات کرتے ہیں۔ ویسے خوشی میں رنگ لگا دینے کی اجازت ہے، رنگ لگا دینے کی اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کے جسم پہ رنگ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شادی کر لی؟ کہا جی حضور میں نے کہا۔ پوری کتب حدیث پڑھ کے دیکھ لے، کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے یہ پوچھا ہو کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ بھئی اس نے کسی کام کے لیے کی ہوگی، کوئی اس کو مجبوری ہوگی، وہ کسی ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں اس نے اپنا نظام یہ سمجھا ہوگا کہ میں نکاح کر لیتا۔ سب کی شادی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے نہیں تھے، آپ تو چند احباب کی شادی میں جاتے تھے۔ اور یہ بھی اصول ذہن میں رکھیں، جو مسجد کا فنکشن ہوتا ہے، جو مسجد کا مثلا جمعہ ہے، ہفتہ وار پروگرام، ماہانہ پروگرام، یہ اوپن ہے، اس میں دنیا جہاں کا جو مرضی بندہ ہے، امام صاحب، خطیب صاحب، پیر صاحب، چودھری صاحب، فلانے صاحب جب اپنا پرسنل فنکشن کرے گھر میں تو صرف وہی جائے جس کو دعوت ہے، اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں مجھے کیوں نہیں بلایا، اور بغیر دعوت کے جو کسی کے ہاں کھانا کھانے کے لیے چلا جائے، حدیث شریف میں اس کو چور کہا گیا، چور ہے، چوری کرنے آ گیا گھر میں، یہ بابا جی اسلام ہے۔ لہذا اپنے لمٹس کے اندر رہنا چاہیے۔ تو پھر میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، 3 باتیں فرمائی۔ وہ شخص جو یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، نمبر 2 میرا رزق وافر ہو، نمبر 3 مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تو فرمایا وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی وہ کرتے رہے، وہ کہتے تیری میری ختم، اور کو بھائی تاڑی ختم، ساڑی کوئی نہیں ختم، تاڑی ختم، اسی تے ملنا ہی ملنا۔ ہم نے تو آپ سامان اٹھا کے باہر پھینک دے، آپ بری بات کہیں، آپ اچھی بات کہیں، میں نے قطع تعلق کی کوئی نہیں کرنی، میں نے تو ملنا ہی ملنا۔ تو وہ جو کرے گا اس کا گناہ اس کے سر پر، آپ کی زندگی اللہ لمبی فرما دے گا۔ ایک اور حدیث بہت ہی خوبصورت، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مشکل آئے تو اللہ میری مدد کرے، ہاں جی گاہک نہ آندے ہون، ہاں جی حضرت صاحب خلیل صاحب گاہک نہ آندے ہون تو کہتے ہیں یا اللہ گاہک بھیج، میں مشکل ہی چاہ، اتنا بڑا پیسہ انویسٹ کیتا ہے، پروفٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جو یہ چاہے کہ جب میں مشکل میں ہوں تو رب میری مدد کرے، اس کے لیے نسخہ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ نگاہ رکھے، جب وہ مشکل میں ہو تو ان کی مدد کرتا رہے۔ تو ہمارے ہاں کلیا گیا ان اوتھے مارنا جدے پانی نہ لبے، تو پھر میں بھی اوتھے مارنا جدے پانی نہ لبے۔ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دی۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم پر مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، تمہیں اکیلا نہ چھوڑ دے، تو فرمایا پھر نگاہ رکھو تمہارے رشتہ داروں میں کون مشکل میں ہے، جو مشکل میں اس کی مدد کرتے رہو۔ اس کو حدیث نے ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا، رشتہ دار جتنے بھی ہیں وہ بھائی ہیں، فرمایا جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جب یہ اپنے بھائی کی مدد چھوڑ دے تو اللہ بھی چھوڑ دیتا۔ لہٰذا اگر ہم چلو بھائی کی خیر خواہی نہ کرو، اپنی کر لو یار،
یہ خیال کر لو کہ میری اللہ مدد کرتا رہے، اسی بہانے سے بھائی کی مدد کرتے رہو۔ یہ اسلام ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے جڑ کے رہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یہ اسلام کا خوبصورت مزاج ہے کہ اسلام نے سنجیدگی میں بھی حکم وہی دیا ہے جو مذاق میں حکم دی۔ فرمایا 3 کام چاہے تم سنجیدگی میں کرو، چاہے مذاق میں کرو، چاہے غصے میں کرو، چاہے سکون اور امن کی حالت میں کرو، تینوں کام واقع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، مذاق میں کسی سے نکاح کرو تو نکاح ہو جاتا۔ مذاق میں چاہے نام بدل دو، نکاح ہو جاتا۔ میں اس کی مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا ہندا اور ایک کا نام تھا عائشہ، چلو فرضی نام رکھ لیتے۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی ہندا کا نکاح کر دیا کسی سے۔ جب دوسری عائشہ بیٹی کا نکاح کرنے لگا تو گواہ اور وکیل جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی جی بیٹی کا نام دس دیو۔ انہیں کہا جی ہندا۔ کیا کہا؟ تو نکاح کس کا کر رہا؟ عائشہ۔ تو نکاح عائشہ کا ہی ہوگا، نکاح عائشہ کا ہی ہوگا، کیونکہ ہندا تو پہلے کسی کے نکاح کے اندر ہے۔ اب وہ سبقت لسانی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے یا یادداشت کی قلت کی وجہ سے نکاح دوسرے کا نام دوسرے کا چلا گیا، لیکن مراد کون تھا؟ وہی۔ یہ جو ڈراموں میں نکاح کرتے ہیں نام فرضی رکھ لیتے ہیں، تو نکاح کس کا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو سامنے بیٹھا ہوتا۔ اگر وہ پورا ایجاب و قبول کرا دے تو نکاح ہو جاتا، اور اگر وہ پہلے شادی شدہ ہو تو یہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ صراحتاً مذاق ہے، اور اسلام شریعت اسلامیہ کے ساتھ مذاق کی اجازت نہیں دیتا۔ موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے کتاب الطلاق کی پہلی حدیث۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو اپنی بیوی کو 3 سے زائد مرتبہ طلاق دے دے، تو فرمایا 3 تو شریعت کے حق تھے، جو زائد دے رہا ہے وہ شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ جاؤ تجھے 100 دفعہ طلاق، تو فرمایا باقی 97 دفعہ اس نے شریعت سے مذاق کیا۔ تو جو شادی شدہ عورت کا ڈرامے میں نکاح کرتا ہے وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ کون دے کہتے ڈرامہ لگایا جائے، اور ہم اتنے بیچارے ہیں، مفلوج الحال ہیں، فکریں ہماری مردہ ہیں۔ کوئی بندہ صحیح پسا ہوا آگے کہ جناب میں بڑا کمزور ہوں، جناب میں وہ حالات بہت خراب ہیں، کہتے ڈرامہ کرتا پہ کہتا، اور ڈرامے دے کے رو پڑتے، ڈرامے میں کوئی سین چلتا ہو تو ایسے بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہا دو، پتہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور کوئی حقیقت میں کہے میں بیمار ہوں مجھے پیسے چاہیے، کہ ڈرامہ کرتا پہ۔ اتنی پستی میں ہم گر چکے ہوئے، یہ ہمارا معیار۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے سنجیدگی اور مذاق کسی حالت میں 3 کام کرو تو ہو جاتے۔ نمبر 1 فرمایا کہ طلاق دو، ہو جاتی، مذاق میں دو، سنجیدگی میں دو، غصے میں دو، امن میں دو۔ صرف وہ کیفیت مبرہ اور مستثنیٰ ہے جس میں بندہ بیمار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، جب اسے پوچھا جاتا ہے تو انہوں کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، یا وہ اتنا شدید غصے میں ایکسٹریمزم پہ چلا گیا کہ رشتوں کا فرق اس کو ختم ہو گیا۔ اس کی مثال میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات غفلت میں نہ رہ جائے۔ 3 خواتین کھڑی تھی سامنے، ایک اس کی بیوی تھی، ایک امی تھی، ایک بہن تھی، اور غصے میں یہ اتنا آگے چلا گیا ہوا تھا، پہچان نہیں رہا تھا اس میں سے میری ماں کون ہے۔ تو ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا میں نے تجھے طلاق دے دی۔ تو یہ غصہ شریعت میں معتبر نہیں، اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن جب اس غصے میں وہ بیوی کو کہے گا، اس کا مطلب ہے عقل باقی ہے، تینوں میں پہچان کر رہا تھا تو بیوی کون سی ہے اس کو طلاق دی، تو غصے کے ایکسٹریم پوائنٹ کے اوپر بھی طلاق واقع ہو جاتی۔ مذاق میں کہ خوشی میں تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ خوشی میں نے اپنی 41 سالہ زندگی میں ایک بندے سے سنا کہنا میں اپنی بڑھی کو خوشی دے نال طلاق دے دی، کسی نے مصلحتاً دے دی، کسی نے پریشانیوں میں آ کے دے دی، کسی نے مجبوری میں دے دی۔ تو فرمایا کہ نکاح خوشی میں بھی ہو جاتا ہے، مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، جبرن بھی ہو جاتا ہے، جو بھی کیفیت ہو جاتا ہے، اور طلاق بھی اسی طرح ہو جاتی ہے۔
تیسرا فرمایا اطاق، غلام کیا، یہ کیونکہ ہے نہیں اس وقت اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا. تو اسلام نے ڈیپتھ میں جا کے ایک ایک مسئلے کو بیان کیا تاکہ لوگ غفلت کا شکار نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، لوگوں کے معاملات سلجھے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.